بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 16، سورہ رکوع نمبر 32۔ حضرات، جو تفسیر آپ حضرات سماعت کرتے ہیں تو اس کو مکمل سماعت کیا کریں، پورا سنا کریں۔ ترجمہ: بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جب کہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قصہ طالوت و جالوت برائے ترغیب جہاد و قتال و رعایت آداب جہاد۔ قال تعالی الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ الی المرسلین۔ ربط: حق جل شانہ ان آیات میں بنی اسرائیل کا دوسرا قصہ بیان فرماتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تخمینہ اور اندازاً 1100 سال پہلے گزرا ہے۔ اس قصے سے جہاد و قتال کی ترغیب اور آداب جہاد کی تعلیم اور صبر تحمل کی تلقین مقصود ہے۔ نیز گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا قابض اور باسط ہونا مذکور ہوا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اب ان آیات اور اس قصے میں جو یہاں مذکور ہو، اس کے قبض اور بسط کی دلیل ہے کہ وہ مالک الملک ایسا قابض اور باسط ہے کہ جب چاہتا ہے کہ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ بادشاہت کا دینا اور چھیننا سب اس کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، تو نے بنی اسرائیل کے سربرآوردہ اور اشراف لوگوں کی جماعت کو نہیں دیکھا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک زمانے کے ایک نبی جن کا نام شمویل علیہ السلام تھا، یہ کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کے ساتھ ہو کر ہم راہ خداوندی میں جہاد و قتال کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک مدت تک بنی اسرائیل کا حال درست رہا اور ان کا کام بنا رہا۔ رفتہ رفتہ جب وہ احکام تورات سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کیا اور عمالقہ ان پر غالب آ گئے، اور جالوت جو کافر بادشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا اور سینکڑوں بچوں کو پکڑ کے لے گیا اور ان کو غلام اور لونڈی بنا لیا، اور بنی اسرائیل سے توریت بھی چھین کر لے گئے۔ جب ذلت اور رسوائی یہاں تک پہنچ گئی تو بنی اسرائیل کے اشراف اور سرداروں کو خیال پیدا ہوا کہ اس ذلت کا کوئی مداوع ہو، اس لیے اپنے نبی علیہ السلام سے، جن کا نام شمویل علیہ السلام تھا، بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ کیا تم سے اس کی توقع ہے کہ اگر تم کو جہاد و قتال کا حکم ہو جائے تو نہ لڑو، یعنی تمہاری حالت سے مجھے توقع نہیں کہ اگر تم پر جہاد و قتال فرض ہو جائے تو تم بادشاہ کے ساتھ ہو کر جہاد و قتال کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا کہ خدا کی راہ میں جہاد و قتال نہ کریں، اور حالانکہ جہاد کے لیے اس وقت ایک خاص داعیہ اور سبب بھی موجود ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ غرض یہ کہ اس طرح لوگوں نے جہاد پر اپنی پختگی اور آمادگی کو ظاہر کیا، پس جب ان کے اصرار اور اظہار پختگی کے بعد ان پر جہاد و قتال فرض کیا گیا تو سوائے چند آدمیوں کے سب پھر گئے، اور وہ چند آدمی وہ تھے کہ جو نہر سے پار اترے، جس کا بیان عنقریب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں اور ستمگاروں کو
خوب جانتا ہے ظلم اور معصیت آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، اور ظلم و ستم کی اصل جڑ نبی پر اعتراض کرنا ہے۔ جس نے نبی علیہ السلام کی بات کو بے چون و چرا قبول کیا، اس نے اپنی جان پر رحم کیا، اور جس نے نبی کی بات پر اعتراض کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ چنانچہ جس وقت ان کے نبی علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا، اول تو یہ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یعنی تمہاری عزت اور سرداری کے حصول کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، سنتے ہی نبی پر اعتراضات شروع کر دیے اور یہ کہا کہ طالوت کو ہم پر حکومت اور سلطنت کا کیا حق حاصل ہے؟ طالوت ایک فقیر آدمی ہے، قوم کا سقا رنگریز ہے، شاہی خاندان سے نہیں، اور ہم سلطنت کے اس سے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ہم شاہی خاندان سے ہیں، اس لیے کہ ہم یہود کی اولاد ہیں جس میں بادشاہت چلی آ رہی ہے، اور علاوہ ازیں طالوت کو مال دولت کی فراخی اور فروانی بھی حاصل نہیں، اور ہم دولت مند اور اصحاب ثروت ہیں، لہٰذا ایسے شخص کو کہ جس کو نہ خاندانی وجاہت حاصل ہے اور نہ مالی عزت حاصل ہو، بادشاہ بنانا کسی طرح مناسب نہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ اعتراض سب مہمل اور لا یعنی ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے طالوت کو محض تمہارے نفع اور فائدے کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ جس کو سلطنت کے لیے پسند فرمائیں گے اس سے بڑھ کر کوئی شخص سلطنت اور حکمرانی کا اہل نہیں ہو سکتا، اور خصوصاً جب کہ ارادہ خداوندی تمہارے نفع اور خیر کا ہے، جیسا کہ لفظ لکم سے صاف ظاہر ہے کہ تو ایسی صورت میں کسی شر اور فساد کا احتمال ہی نہیں رہتا۔ معلوم ہوا کہ طالوت کی سلطنت تمہارے لیے سراپا خیر و برکت ہوگی، اور دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے تمہارے لیے باعث عزت ہوگی۔ حق جل شانہ جب کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس پر ظالموں اور ستمگاروں کو حاکم بناتے ہیں، اور جب کسی قوم کی فلاح اور بہبودی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پاکیزہ اور پسندیدہ حکمران ان کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیر اور نفع اور مصلحت کے لیے پسند فرمایا ہے، اور تم اپنی مصلحتوں کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اس انتخاب خداوندی میں تم کو خدشہ اور وسوسہ نہ کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ سلطنت اور بادشاہت اصل دار و مدار عقل سلیم اور جسم سلیم پر ہے، اور حسب و نسب اور مال دولت پر نہیں۔ جس شخص کے قواعد عقلیہ ادراکیہ اور قواعد جسمانیہ صحیح اور تندرست ہوں وہی بادشاہ بنائے جانے کا مستحق ہے، اور یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو عطا کی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و فہم اور عقل و دانش میں وسعت اور فراخی عطا کی ہے، اور قوت جسمانیہ اور بدنیہ میں بھی اس کو زیادتی عطا فرمائی ہے، اور بادشاہ ہونے کے لیے انہی دو صفتوں کی ضرورت ہے۔ علم اور فہم سے ملکی انتظام پر قدرت ہوگی، اور بدنی قوت اور جسامت شجاعت اور بہادری کی علامت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب فہم و فراست کے ساتھ شجاعت بھی مل جائے گی تو کارخانہ سلطنت نہایت خیر خوبی کے ساتھ چلے گا۔ اس لیے کہ سلطنت چلانے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ بادشاہ کی عظمت اور ہیبت لوگوں کے قلوب میں راسخ ہو کر دلوں میں بادشاہ کی عظمت اور ہیبت نہ ہو تو لوگ اطاعت اور فرما برداری نہ کریں گے، اور کارخانہ سلطنت نہ چلے گا، اور حقیقی عظمت اور ہیبت کا مدار فہم و فراست اور قوت و شجاعت پر ہے، اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو عطا کی ہیں۔ طالوت علم اور فہم میں بھی سب سے بڑھے ہوئے تھے، اور قوت جسمانیہ کا یہ حال تھا کہ طالوت تمام بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت اور قد آور اور بہادر تھے، اور ان اللہ اصطفاہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طالوت بل ہم من اللہ بھی تھے، یعنی صاحب الہام بھی تھے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جس کسی کو شان اصطفاء سے حصہ ملا ہے وہ ضرور صاحب الہام اور صاحب کشف کرامت ہوا ہے۔ اور فی العلم کا لفظ اپنے عموم اور اطلاق کی بنا پر علم ظاہری اور علم باطنی اور علم شریعت اور علم سلطنت اور علم سیاست سب کو شامل ہے، کیونکہ ایسی سلطنت جس سے دین اور دنیا دونوں ہی درست ہوں وہ جب ہو سکتی ہے کہ جب بادشاہ اور اوصاف مذکور حامل ہو، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں، اس کی عطا اور بخشش کے لیے کسی اہل بیت اور قابلیت کی شرط نہیں، بلکہ اہل بیت قابلیت کے لیے اس کی عطا شرط ہے کہ کسی کی مجال کیا ہے جو اس خداوند ذوالجلال سے سوال کر سکے۔ وہ مالک مطلق ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہی عطا کرتے ہیں، اور اگر وہ شخص بادشاہت کی ذرہ برابر لیاقت بھی نہ رکھتا تو اس کو سلطنت کی لیاقت اور قابلیت عطا فرما دیتے، اور غیب سے اس کی مدد فرماتے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور کشائش والے ہیں، اور اس کے خزائن کی کوئی حد اور نہایت نہیں۔ انہیں کسی فقر کو امیر بنا دینے کا
بنا دینا کیا مشکل ہے، اور سب کچھ جاننے والے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ کون بادشاہت کے لائق ہے اور کون اس کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں طالوت کی بادشاہی کا چار سبب بیان کیے۔ اول، اس کی خوددادی صلاحیتیں جس کو اصطفیٰ سے تعبیر کیا۔ دوم، مساعد علم جس پر حکمرانی اور تدبیر ملکی کا دار و مدار ہے۔ سوم، توانائی جس میں شجاعت اور ہیبت اور قدرت علم المدافعت کا موجب ہے۔ چہارم، تائید غیبی جس کو واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور ان آیت ملک ہی سے ظاہر فرمایا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے طالوت کی بادشاہ بننے کو بہت بعید سمجھا، اس لیے ان کے رد میں قدر تفصیل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہت کا اصلی اور حقیقی سب اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اور اس کا اصطفیٰ اور پسندیدگا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت کے لیے پسند فرماتا ہے، وہی بادشاہ ہے، اور اللہ جس کو پسند فرمائے وہ کبھی ناپسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، اور اگر تمہاری نظر ظاہری اسباب پر ہے تو سمجھ لو کہ سلطنت کا مدار حسب و نسب اور مال و دولت پر نہیں، اس لیے کہ مال آنے جانے والی چیز ہے، صبح آتا ہے اور شام چلا جاتا ہے، بلکہ سلطنت کا ظاہری سبب یہ ہے کہ علم اور فہم ہو اور اس کے ساتھ قوت بدنیہ ہو، تاکہ اس قوت جسمانیہ سے علم اور فہم کے موافق عمل کرنے کی قدرت حاصل ہو سکے، ورنہ علم بغیر قدرت اور قوت کے بیکار ہے۔ خصوصاً کارخانہ سلطنت محض علم سے بدون قدرت کے نہیں چلتا۔ اور تیسرے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی کو مجال دم زندگی نہیں، وہ تمام مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے اور ارحم الراحمین ہے، وہ تم سے زیادہ مہربان ہے، اور اس لیے اب تم کو طالوت کی بادشاہت میں کوئی حجت نکالنا اور زیبا نہیں دیتا۔ مگر یہ ظالم کب خاموش ہونے والے تھے؟ اللہ کے نبی نے ان ظالموں کے اعتراض کا نہایت شافی اور کافی جواب دیا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے وسوسوں کی وادی تیہ میں بھٹکتے رہے، اور بالآخر ان لوگوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے یہ کہا کہ اچھا ہمیں طالوت کی بادشاہت اور ان کے برگزیدہ ہونے کی کوئی ظاہری نشانی بتلائیے جسے دیکھ کر ہم ان کے بادشاہ ہونے کا بالبداہت یقین آ جائے اور قلب مطمئن ہو جائے۔ اس وقت ان کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ تحقیق طالوت کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس بلا کسی ظاہری سبب کے وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چھین لیا گیا تھا۔ اس صندوق کے اس طرح آنے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری دل جمعی اور سکون قلب و آرام دل کا سامان ہوگا، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خاندان کے کچھ تبرکات بھی ہوں گے جن کو وہ چھوڑے گئے ہیں۔ ان تبرکات کا تمہیں مل جانا 100,000 خیرات و برکات کا موجب ہوگا۔ ابن عباس اور قتادہ اور سدی اور عکرمہ اور ربیع بن انس اور ابو صالح سے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے مروی ہے کہ اس تابوت میں توریت کی 2 تختیاں کچھ ان تختیوں کے ٹکڑے تھے جو ٹوٹ گئی تھیں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے عصا اور ان کے عمامے جوتے وغیرہ تھے، اور اس صندوق کی آمد بھی عجیب شان سے ہوئی، اور وہ یہ کہ فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے اور طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ تحقیق اس صندوق کے اس طرح آنے میں تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی جو طالوت کی بادشاہت اور میری نبوت کی صداقت کی دلیل ہوگی۔ اگر تم باور کرو صندوق کا اس خارق عادت یا طریق پر آنا جس طرح طالوت کی بادشاہت کی دلیل ہوگا، اسی طرح حضرت شمویل علیہ السلام کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہوگا کہ اللہ کے نبی نے جس طرح خبر دی تھی اسی طرح ظہور ہوا، اور فرشتوں نے وہ تابوت لا کر طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ بنی اسرائیل خوش ہو گئے، ان کو بادشاہ مان لیا، اور سب کے سامنے جہاد کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ بس جب طالوت ان فوجوں کو لے کر شہر سے باہر نکلا تو فوجوں سے یہ کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہارے صبر اور تحمل کی آزمائش فرمائیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی پر اعتراضات کیے اور طالوت کی بادشاہت کی نشانی طلب کی۔ اللہ نے ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا۔ بظاہر یہ ابتلا اور آزمائش کا حکم بذریعہ وحی حضرت شمویل علیہ السلام پر نازل ہوا، اور پھر حضرت شمویل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق طالوت نے اس حکم کا اعلان کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت طالوت کو اس کا الہام ہوا ہو، اس لیے کہ حضرت طالوت خدا کے پسندیدہ تھے۔
اگرچہ نبی نہ تھے مگر ولی ضرور تھے۔ الہام یا خواب کے ذریعے سے اس کا القاء ہونا کوئی مستبعد نہیں، اور ولی کا الہام اگرچہ فی حد ذاتی زنی ہے مگر جب نبی اس کی تصدیق کر دے تو وہ قطعی ہو جاتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ایسے عظیم الشان امر کے متعلق طالوت کو الہام ہو اور اپنے اس الہام کا بغیر حضرت شمویل علیہ السلام کی تصدیق اور اجازت کے اعلان کرے۔ نبی کی تصدیق اور تصویب تو بہت بڑی چیز ہے، کسی چیز کے ہوئے دیکھ کر نبی کا انکار نہ کرنا یہ بھی اس امر کے جائز ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ اصطلاح شریعت میں اس کو تقریر نبوی کہتے ہیں، یعنی نبی کے سکوت اور عدم انکار نے اس امر کو جائز اور درست قرار دیا جو باجماع امت حجت ہے۔ اب آئندہ آیت میں اس امتحان کی تفصیل ہے۔ پس جو شخص اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی میرے گروہ سے نہیں رہا، اور جس شخص نے اس کا مزہ بھی نہ چکھا یعنی پینا تو درکنار منہ سے بھی نہ لگایا تو وہ بلا شبہ میرے سے وابستہ ہے اور میرے خاص رفقا اور ساتھیوں میں سے ہے، مگر وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے سو میرے گروہ سے خارج نہ ہوگا۔ عزیمت اصل حکم تو یہی تھا کہ پانی کو بالکل نہ چکھتا بمقدار ایک چلو کی رخصت ہے، یعنی جس نے سیر ہو کر پانی نہیں پیا اور صرف جان بچانے کے لیے برائے نام پی لیا تو وہ بھی فی الجملہ مقبول ہے اور غنیمت ہے۔ پس جب اس نہر پر پہنچے تو سب نے بے تحاشا اس نہر سے منہ لگا کر پانی پی لیا، مگر تھوڑے آدمیوں نے جن کی تعداد 313 تھی انہوں نے عزیمت اور رخصت پر عمل کیا اور اجازت سے تجاوز نہ کیا۔ جن لوگوں نے چلو سے پانی پیا ان کی پیاس بجھ گئی، ان کا دل قوی ہو گیا، اور جن لوگوں نے زیادہ پیا وہ بزدل اور نامرد ہو گئے، اور نہ ان کی پیاس بجھ گئی اور نہ وہ اس قابل رہے کہ نہر سے پار ہو سکیں۔ پس جب طالوت ان کے رفقا مومنین نہر سے پار ہو گئے اور دیکھا کہ ہم ایک مٹھی بھر جماعت ہیں اور جالوت کا لشکر 1,00,000 سے متجاوز ہے، اس لیے بعض ضعیف القلب یہ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی تاب نہیں، دشمن کی طاقت بہت ہے اور ہم بہت تھوڑے ہیں۔ البتہ ان میں جو لوگ اول العزم اور اہل ہمت تھے وہ یقین رکھتے تھے کہ ایک دن خدا سے ملنا ہے اور اس کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے۔ اور ان لوگوں نے کمزوروں کو ہمت دلائی اور یہ کہا کہ گھبراؤ نہیں، فتح و نصرت کا دار و مدار قلت و کثرت پر نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ بہت تھوڑی اور چھوٹی سی جماعت بڑی سے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اور جب طالوت اس کو فوجوں کے مقابلے کے لیے میدان میں نکلے تو توانائی، ہمت، شجاعت پر نظر نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ دعا مانگی شروع کی، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کو پانی کی طرح بہا دے کہ سر سے پیر تک صبر کے پانی میں نہا جائے، اور صبر کی برودت اور سکینت ہمارے ظاہر اور باطن میں سرایت کر جائے، اور کافروں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں فتح دے۔ پس اس صبر اور تحمل اور اللہ پر اعتماد اور توکل کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تھوڑے آدمیوں نے جالوت کی فوجوں اور لشکروں کو اللہ کی تائید سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جو اس وقت اپنے والد اور 6 بھائیوں کے لشکر میں تھے اور ابھی تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی، جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اور داؤد علیہ السلام اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ جب میدان کارزار سامنے آیا اور جالوت نہایت کروفر کے ساتھ یعنی غرور کے ساتھ زہ اور خرد پہن کر میدان میں آیا اور بنی اسرائیل سے مبارز اور مقابل طلب کیا، حضرت داؤد علیہ السلام بغیر تلوار اور بغیر ہتھیار کے صرف 3 پتھر لے کر اس کے مقابلے کو نکلے۔ جب سامنے آئے تو ان پتھروں کو فلاخن میں رکھ کر جالوت کی پیشانی پر مارا، وہ پتھر جالوت کی گدی کی جانب سے نکل گئے اور جالوت منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ فوراً اس کی تلوار نکال کر اس کا سر قلم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ راستے میں داؤد کو ایک پتھر نے آواز دی، اے داؤد مجھ کو اٹھا لو، میرے ذریعے سے تم جالوت کو مارو گے۔ پھر اسی طرح ایک اور پتھر نے آواز دی اور پھر ایک اور پتھر نے آواز دی۔ داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور روانہ ہوئے۔ جب جالوت گھوڑے پر سوار ہو کر اور ذرہ اور تلوار لگا کر میدان میں نکلا تو داؤد علیہ السلام فقط یہ 3 پتھر لے کر آگے بڑھے اور یہ کہا کہ اگر اللہ مدد نہ کرے تو تلوار اور گھوڑا اور ہتھیار بھی بیکار ہے۔ جالوت نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ تم تو فقط پتھر لے کر آئے ہو، میرے سامنے جیسے کوئی کتے کو مارنے کے لیے نکلتا ہے۔
فرمایا تو کتے سے بھی بدتر ہے، اور اللہ کا نام لے کر وہ تینوں پتھر جالوت کے مارے جو ماتھے میں لگے اور گدی کے پیچھے سے نکل گئے۔ تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 257 جلد نمبر 3۔ طالوت نے اس خوشی میں اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت کے مرنے کے بعد داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا کی، اور طالوت کے مرنے کے بعد باتفاق بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے، اور داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کسی کی بادشاہت پر اتنے مجتمع نہیں ہوئے جتنا کہ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت پر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور بادشاہت کے علم اور حکمت یعنی نبوت عطا کی، اور داؤد علیہ السلام سے پہلے کبھی کسی آدمی میں سلطنت اور نبوت جمع نہیں ہوئی۔ سلطنت شاہی خاندان میں رہتی تھی اور نبوت نبی کے خاندان میں رہتی تھی، اور اس کے علاوہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو امور چاہے سکھائے، جیسے بغیر آلات کے زرہیں بنانا سکھایا، اور لوہے کی مثل موم کے ان کے لیے نرم کر دیا، پس اپنے ہاتھ سے کام کرتے اور اس کی مزدوری کھاتے، اور پرندوں اور چیونٹیوں کی بولی و زبان سکھائی اور خوش آواز عطا کی۔ فائدہ: نبی اگرچہ نبی ہونے سے پہلے نبی ہوتا مگر ولی ضرور ہوتا ہے، اور اولیاء کی کرامتیں حق ہیں، جیسا کہ کتاب اللہ اور سنت متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ محض 3 پتھروں سے جالوت کو مارنا داؤد علیہ السلام کی کرامت تھی، اور آئندہ نبوت کا ارحاس یعنی پیشہ خیمہ تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ کرامت نبی اکرم علیہ السلام کی اس معجزے کا نمونہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ حنین میں ظاہر ہوا کہ ایک مشت خاک سے ہوازن سراسیمہ ہو گئے۔ تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 258 جلد نمبر 3۔ اور اسی صبر اور استقلال کی برکت سے اللہ نے صحابہ کرام کو ایک عظیم الشان سلطنت عطا کی جو داؤد علیہ السلام کی سلطنت کا نمونہ تھی۔ بیان حکمت مشروعیت جہاد۔ اب اس واقعہ جہاد کے ذکر کے بعد جہاد کے عام حکمت اور مصلحت کو بیان فرماتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یعنی کافروں کے شر اور فساد کو اپنے بعض خاص بندوں یعنی مومنین کے ذریعے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جائے اور کفر اور شرک غالب آ جائے اور مسجدیں ویران ہو جائے اور کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں تمام لوگوں پر، اس لیے کہ اس نے تم پر جہاد فرض کیا تاکہ کفر کا فتنہ اور فساد دفع ہو جائے، اس لیے کہ کفر اور شرک کو کافروں سے جہاد کا حکم نہ دیتے تو بڑا فساد پھیل جاتا۔ جہاد اسی فساد کی اصلاح اور انسداد کے لیے مقرر ہوا ہے، اسی لیے جہاد کو اللہ کا بڑا فضل سمجھو۔ اثبات رسالت محمدیہ۔ یہ واقعات جن کا ذکر کیا اللہ کی آیتیں ہیں جن کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر ہم آپ کو سناتے ہیں، جس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ یہ واقعات جس طرح ہم نے بیان کیے اسی طرح حق اور صدقے ہیں۔ اہل کتاب جس طرح بیان کرتے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں، اور یہ تمام واقعات اللہ کی قدرت اور پھر آپ کی نبوت کے دلائل ہیں، کیونکہ ایسے قدیم زمانے کے واقعات کا بغیر کسی سے پڑھے اور بغیر کسی سے سنے صحیح بیان کرنا بغیر وحی خداوندی کے ممکن نہیں، اور آپ بلا شبہ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اپنی دشمنوں سے جہاد کا حکم دیا، اور باوجود بے سر و سامانی کے کافروں کے بڑے بڑے لشکروں کو ان کے خدام اور غلاموں کے ہاتھ سے تہ و بالا کرایا۔ جہاد انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ لوگ نادان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جہاد و قتال نبیوں کا کام نہیں۔ جہاد ہمیشہ رہا ہے، اگر جہاد نہ ہو تو مفسد لوگ ملک کو ویران کر دیں۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سید الموجودات وخلاصۃ الکائنات وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ المطہرات۔ 3 جمادی الاول 1374 عیسوی بعد صلاۃ المغرب 1374 ہجری بعد صلاۃ المغرب، جامعہ اشرفیہ لاہور۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔
اور پیغمبر علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اس سے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اس سے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ دانا مطلب جاننے والا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔